بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عشرہ ذی الحجہ کے ختم ہونے سے پہلے یہ چھوٹے سے وظائف ہیں، ضرور کر لیں، کیونکہ یہ وظائف آپ کے لیے دنیا میں بھی بہت فائدہ مند ہیں اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو کون سے وظائف ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ بولا تھا کہ فَأَكْثَرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْهِيدِ، یعنی 10 دن جب شروع ہو جاتے ہیں تو اتنی کوشش کرتے، سعید بن جبیر اتنی کوشش کرتے کہ یوں لگتا کہ وہ کسی چیز کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں وہ اتنی کوشش کرتے، ذکر اذکار کی، تلاوت کی، نوافل کی، روزوں کی، ہر چیز کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ گویا یوں لگتا کہ وہ کسی چیز کو قابو کرنا چاہ رہے ہیں اور سنبھل نہیں پا رہے۔ تو صبح و شام کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ کون سے اذکار؟ مختصر سے چھوٹے سے اذکار ہیں جن کو کرنے سے آپ اتنی نیکیاں پا لیں گے کہ اپنا یہ عشرہ خوبصورت بنا لیں گے، اپنا یہ دنیا خوبصورت بنا لیں گے، اپنی آخرت خوبصورت کر لیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا جملہ دیکھیں، سبحان اللہ، ایک لفظ صرف سبحان اللہ۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ دے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اس رب پر کہ کتنے چھوٹے چھوٹے مختصر بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اب 100 غلام آزاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سال میں ایک بار قربانی آتی ہے، انسان وہ ایک بکرا ہو، ایک دمبا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس ایک کو ذبح کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، کہاں سے بندوبست کروں۔ اس قربانی کو کرنے کے لیے انسان کتنا سوچتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، سبحان اللہ، چھوٹا سا لفظ، اس کو 100 مرتبہ پڑھو تو اللہ رب العزت 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے اور آپ کے الفاظ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ قطعاً جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ تو میرے پیارے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح اب اگلا لفظ الحمدللہ، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو تو تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنا۔ اگر یہ کہا جاتا ہمیں کہ آپ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرو، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، تو 100 گھوڑے خرید کر پیش کرنا کتنا مشکل لگتا۔ وہی پچھلی بات کہ قربانی کرنا آج کل اتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، تو کون یہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرتا؟ لیکن قربان جاؤں اپنے رب پر کہ کیسے کیسے بہانے رکھے ہیں اس نے، کہ پہلے کہا 100 بار سبحان اللہ پڑھو تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اب یہاں حدیث کہہ رہی ہے کہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش الحمدللہ پڑھو تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں میدان کارزار کے لیے پیش کرنے کا ثواب ملے گا تمہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام اور معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اب تیسرا حدیث کہتی ہے کہ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ رب العزت ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے تو اتنا ہی اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ 3 مختصر سے لفظ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اب 3 لفظ اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو دیکھیں کتنا زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے اس میں ہمارے لیے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی دنیاوی اور آخرت دونوں فائدے ہمارے ہی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زیادہ نہ صحیح تو روزانہ 100 مرتبہ تو اس کو پڑھ ہی لیا کریں نا، کتنا وقت لگے گا؟ تو ان 10 دنوں میں اب دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو تو اب ساری زندگی بھی ہم لوگ اگر سجدے میں پڑے رہیں نا تو زمین اور آسمان کا خلا نیکیوں سے نہیں بھر سکتے ہم لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی ہے، فرمایا کہ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت زمین اور آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، زمین اور آسمان کا خلا کتنا ہے یہ میرے اور آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں تو تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اب اگر ان اذکار پر غور کریں نا
تو آگے تکبیرات پر غور کریں کہ تکبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی 4 کلمے ہیں جن کی اہمیت آج مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ان کی قدر و قیمت کوئی کیا جانے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یہ تکبیرات کہا کریں۔ تو اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو ان کی جگہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان سب کا مجموعہ ہو گیا۔ دیکھیں اس میں سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، ولا حول ولا قوت بھی آ گیا۔ تو صبح و شام اگر تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ اتنا بڑا یہ ربانی پیکج ملا ہے آپ کو اپنے اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا ربانی پیکج ملا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، جتنا ممکن ہو سکے اتنا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دعا ہے کہ یہ ربانی پیکج اللہ ہم سب کے نصیب میں بھی فرمائے، آمین۔ تو کوشش کریں کہ ذوالحجہ کے مہینے ختم ہونے سے پہلے یہ ذکر اتنا کریں کہ اپنی آخرت میں اپنا مقام بنا لیں، اپنی آخرت میں اپنا ایک نام بنا لیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا گزر جانی ہے، اصل جہاں تو وہ جہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا، کسی نے کسی ایک لفظ پر بھی عمل کر لیا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔